حالانکہ سوچے انسان کے ماں باپ نے اولاد کے لیے کیا کیا، اپنا سب کچھ جنہوں نے اولاد کے پیچھے لگا دیا وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ باپ سردی گرمی بارش ہر موسم کے اندر بھاگے بھاگے پھرتا ہے، اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اس کا دل بھی کرتا ہے کہ عید کا تہوار اپنے بچوں کے ساتھ مناؤں، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ بقرعید کا تہوار اپنے گھر پر مناؤں، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ محرم شریف والے دن اور ربیع الاول والے دن میں بھی اپنے گاؤں میں رہوں۔ مگر آپ دیکھیں 10 سال 8 سال 5 سال اپنا گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر پردیس کے اندر باپ پڑا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے تھوڑی، اپنی اولاد کے لیے۔ جس باپ نے اولاد کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی کہ قدم قدم پر اپنی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر کی، قدم قدم پر اپنا خیال نہیں رکھا، اپنی اولاد کا خیال رکھا، اپنے منہ کے نوالے نکال کر کے جس نے اولاد کو کھلائے، بولنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، اللہ اکبر، جس نے ہر طرح کا شوق اولاد کا پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی کئی باپ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے خود تو تہواروں کے موقعوں پر پھٹے کپڑے پہن لیے مگر اولاد کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ باپ ہی تو ہے۔ اور وہ ماں جس نے اپنی جان تک اولاد کے پیچھے لگا دی، اللہ اکبر، 9 مہینے قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جس ماں نے 9 مہینے تک اولاد کے بوجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا اور 2 سال تک اپنے کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں جس ماں نے پلایا، اللہ اکبر، وہ قربانیاں کس کے لیے تھی؟ اولاد ہی کے لیے تھی۔ آج بیٹا جوان ہو کر کے کہتا ہے مولانا میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان بیچاروں سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے پوچھ، ہم بتاتے ہیں کہ ماں باپ نے کیا کیا۔ جس وقت تو ماں کے شکم میں تھا اور ماں کے شکم میں رہتے رہتے 9 مہینے تیرے پورے ہو گئے تھے، اب وقت قریب تھا کہ تیری پیدائش ہونے والی تھی، گھر والے تجھے لے کر کے ہاسپٹل پہنچے، انتظار تھا کہ بچے کی اب ولادت ہو، بچے کی اب ولادت ہو، بچے کی اب ولادت ہو، مگر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو آ کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی نارمل ڈیلیوری نہیں ہونی، اب تو آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا۔ اگر آپریشن نہیں کرواتے ہو یا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک سفید سا کاغذ لا کر کے اس ماں کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا گیا کہ تجھے اس پر دستخط کرنا ہے۔ دستخط تو اس نے کر دیا، بعد میں پوچھا کہ اس پر لکھا کیا ہے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس پر لکھا ہے اگر تیری جان چلی گئی تو ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس ماں کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ کیا اس ماں کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ مگر اپنی جان کو جس نے داؤ پر لگا دیا تیرے لیے، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیری ماں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ خیر بات یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی۔ وہ جو 9 مہینے اس نے کاٹے ہیں، کبھی جا کر کے پوچھ اس عورت سے کہ جس کے شکم میں بچہ ہو، اپنی مرضی کا نہ عورت کھا سکتی ہے، اپنی مرضی کا نہ عورت پی سکتی ہے، بلکہ اسے قدم قدم پر سنبھل کر کے رہنا پڑتا ہے، زندگی کے تمام مراحل کو سنبھل کر کے گزارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کی کئی چمڑیاں کٹی ہے، تب جا کر کے بچے کو دنیا میں وجود ملا ہے، تب جا کر کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی قربانی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس ماں نے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیا، اپنی جان کی فکر نہیں کی، میری جان جاتی ہے تو جائے، میرا بچہ اطمینان و سکون کے ساتھ دنیا میں آ جاوے، میرے بچے کی آسانی کے ساتھ ولادت ہو جائے، چاہے اس کے لیے میرے پیٹ کا چمڑا کاٹنا پڑے وہ بھی مجھے گوارا ہے، مگر میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کتنی قربانیاں دی اس ماں نے اولاد کے لیے۔